اگر انچارج آف دا ہاؤس مرد نے بننا ہے تو کم از کم وہ اپنے آپ کو اس قابل تو کرے. اپنے کمروں میں چھپ کے وہ بچیاں ہماری رو رہی ہوتی ہیں, سپریسڈ ہوتی ہیں کہ ہمیں گھر میں وہ بیسک رائٹس نہیں ملتے. بیٹا پیدا ہونے پہ مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی ہیں اور بیٹی پیدا ہونے پہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ ان کو دبا کے رکھیں گے تو وہ اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھیں گے. وہ جان کے آپ کو, یہ بیسک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ وہ جان کے آپ کو ہرٹ کریں گے. جب ہم انسانیت کی کیٹیگری سے نیچے چلے گئے ہیں تو پہلے ہمیں بینگ ہیومن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بینگ ہیومن کیا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جینڈر ایکوالٹی کے اوپر, اور اس میں بہت سے کوشچنز آئے تھے دوستوں کی طرف سے جو ہم کوشش کروں گا کہ میں اس کو ایڈریس کر لوں. جینڈر ایکوالٹی کے اوپر اس لیے بحث ضروری تھی, ڈسکشن ضروری تھی, کیونکہ آج کل وہ عورت مارچ اور اس طرح کے ٹاپکس بھی بہت ڈسکس ہو رہے ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو, جو ہم فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے ٹاپکس ایڈریس کر رہے ہیں, اس میں ہم جینڈر ایکوالٹی کو بھی لازمی ڈسکس کریں. اچھا جی, جینڈر ایکوالٹی میں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنے معاشرے میں, پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے معاشرے میں ایک بہت چینج دیکھا ہے. ایز آئی گرو اپ, میں نے اپنی زندگی میں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو اور معاشرے کو اور حکومت کو بہت سے چینجز لاتے ہوئے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہماری خواتین نے سفر کیا اور ابھی بھی سفر کرتی ہیں, اور کس طرح سے ان کو کسی حد تک ایک فریڈم ملا. اور اب ماشاءاللہ ہماری خواتین جو ہیں وہ تعلیم, سپورٹس, بزنس, امپلائمنٹ اور ہر جگہ کسی نہ کسی حوالے سے ٹو سم لیول اپنے آپ کو پریزنٹ کر پا رہی ہیں. لیکن بہت سے ایسے اسپیکٹس ہیں جہاں پر وہ ابھی بھی سفر کرتی ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے یا سفر نہیں کرتی, وہ غلط اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ دوسروں سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. پاکستان میں واقعتاً عورتوں کو وہ حقوق میسر نہیں ہیں جو مردوں کو میسر ہیں. آلدو پاکستان میں مردوں کو بھی پوری طرح سے حقوق میسر نہیں ہیں, لیکن کمپیریٹیولی ہم مردوں کو زیادہ حقوق دیتے ہیں ہر گھر میں اور عورتوں کو کم دیتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے سوسائٹی نے ابھی تک عورت کو وہ پروٹیکشن نہیں دی, وہ فریڈم نہیں دیا, وہ سکون نہیں دیا کہ وہ گھر سے باہر نکلے گی تو وہ سیف ہے. اس کو وہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نہیں دی, جس کی وجہ سے وہ 10-15 ایسے کام ہیں جو وہ کر سکتی ہے, لیکن وہ اس خوف سے نہیں کرتی, یا اس کے گھر والے اس کو اس خوف سے کرنے نہیں دیتے کہ اس کو سوسائٹی میں وہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میسر ہی نہیں. اب اس کے پیچھے کون کون سے عوامل شامل ہیں, کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دس گوز بیک ایئرز اینڈ ڈیکیڈس کہ ہمارے آباء و اجداد نے کوششیں کیں, اور پھر فارن کلچرل انفلوئنسز اور ایک دم سے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹس اور ماڈرنائزیشن اینڈ پوسٹ ماڈرنائزیشن, اس میں بہت سے اسپیکٹس ہیں جو اس کو ڈسٹورٹ کر دیتے ہیں اس سارے کانسیپٹ کو. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے خواتین, محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم نے ایز پرائم منسٹر بھی دیکھا, ہم نے الیکشن میں کمپیٹ کرتے دیکھا, ان کو کیمپینز لڑتے دیکھا. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں خواتین جو ہیں وہ پالیٹکس میں بھی ایکٹیو ہیں, وہ ایجوکیشن میں بھی ایکٹیو ہیں, وہ سرکاری منسٹریز میں بھی ایکٹیو ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو وہ رائٹس نہیں ملتے, لیکن پھر بھی کمپیئر ٹو what they deserve and what they should be getting, اس لیول تک ان کو وہ چیز میسر نہیں ہے. اب جب دیکھیں, کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ ان کو اتنا تنگ کر دیں گے, اتنا ان کو سفوکیٹ کریں گے, سپریس کریں گے, تو وہ اپنے حقوق کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گی, اور ہر ممکن کوشش میں میجورٹی آف دیئر اٹیمپٹس وڈ پروبیبلی گو آن دا رانگ وے. یعنی ان کی کئی کوششیں ایسی ہوں گی جن کوششوں میں ہم ان کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے, ہم ان کے لیے اس طرح سے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے وہ جب خود سے اکٹھے ہو کے یا کچھ ایسے اداروں کے ساتھ مل کے وہ پبلکلی آتے ہیں تو ہمیں پھر وہ درست نہیں لگتے, ہمیں ان کے سلوگنز بھی اچھے نہیں لگتے, ہمیں ان کی ایکٹیویٹیز اچھی نہیں لگتی کہ وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ, کیونکہ ہم نے اس کانسیپٹ کو سپورٹ ہی نہیں دی. اگر ہم اس کانسیپٹ کو سپورٹ کرتے, اگر میں بھی باہر آتا, میں نہیں گیا عورت مارچ کے لیے, آپ بھی باہر آتے, وہ تمام پڑھے لکھے سمجھدار اور
انفلوئنشل لوگ جن کی بات کا اثر ہے کوئی معاشرے میں، جن کی بات کے پر لوگ باہر آ سکتے تھے، اگر وہ بھی اس کو سپورٹ کرتے تو ان کے سلوگنز بھی بہتر ہوتے، ان کی کیمپین بھی بہتر ہوتی. بہتر کا مطلب ہے کہ مور افیکٹو ہوتی اور اس تمیز اور حدود و قیود میں ہوتی جو آپ کو چاہیے یا آپ کو پسند ہے. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. اس لیے کب وہ باہر آئیں، کب انہوں نے کیا کیا کیا، جب تک سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف بلٹ کیمپین وائرل نہیں ہوئی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب عورت مارچ ہوئی اور کب ختم ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کئی چیزیں قابل اعتراض تھیں، لیکن اس میں اس کی روح کو پہنچیں، اس کی وجہ کو پہنچیں کہ وہ کیوں ہوا. کیونکہ ہم نے اپنے گھروں میں ہی اپنی خواتین کو سپریس کر کے رکھا ہوا. اس کو تسلیم کریں. دین، مذہب، اخلاقیات اور معاشرتی طرز عمل ایک طرف، بیسک ہیومن رائٹس، انسانیت کے لیول کے حقوق ان کو ہم نہیں دے پا رہے، اور ہماری پرائیورٹی میں ہی نہیں ہے. ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. ہماری توجہ اپنے کریئر، اپنے معاشی معاملات کو درست کرنے کے لیے، اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے یا اپنی نوکریاں بہتر کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ہم اس طرف فوکسڈ ہیں. ہم نے اس چیز کو کبھی پرائیورٹی دی نہیں. لیٹس بی آنیسٹ. جب تک کہ ہمارے گھر میں کوئی افیکٹ ہی نہیں آتا کسی چیز کا، جب تک کہ ہم خود افیکٹ نہیں ہوتے، ہم اس چیز کو ویلیو نہیں دیتے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خواتین، اٹس لائک ٹیکنگ law into your own hands when there is lawlessness around you. یہ ایک کامن فنومینان ہے بیسک سوسائٹیز کا، کہ جب آپ کو وہ چیز نہیں ملتی، جو چیز آپ کو، جو اسٹیٹ کا فرض ہے آپ کو دینا، تو پھر لوگ آ کے اس کو چھیننا شروع کر دیتے. اور ایگزیکٹلی یہی کر رہی ہیں خواتین. اور اس ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو یہ ریئیکشن ہے ان کا. اٹ از ناٹ این ایکشن فرام ویمن which has come out in the market. It is a reaction to the silence and the suppression that they face every day. اور آج سے نہیں، ازل سے دیکھ رہی ہیں. There was a system، ایک سسٹم تھا، میٹریارک سسٹم تھا. ابھی بھی کچھ کلچر اور سوسائٹیز میں میٹریارک سسٹم چلتا ہے. میٹریارک سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں خواتین ہیڈ آف دا فیملی ہوتی ہیں. ابھی بھی ہمارے بھی انٹیریئر سائڈ پہ پاکستان میں کچھ گاؤں دیہات میں ابھی بھی یہ سسٹم پریولنٹ ہے کہ ایک بزرگ خاتون ہوتی ہے جس کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ فیصلے صادر ہوتے ہیں اور انہی کے اوپر سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ بہت کم رہ گیا. اب ہم ایک پیٹریارک سسٹم میں چلتے ہیں. پیٹریارک سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ مرد از دا مین آف دا ہاؤس، از دا انچارج آف دا ہاؤس. اگر انچارج آف دا ہاؤس مرد نے بننا ہے تو کم از کم وہ اپنے آپ کو اس قابل تو کرے، مطلب کہ وہ انصاف تو کرے. اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا تو ہی از ناٹ ارننگ اینڈ ڈیزرونگ دا اسٹیٹس آف بینگ مین آف دا ہاؤس. اب تمام کے تمام گھر ایک سوسائٹی میں اگر اپنے گھر میں جسٹس دینا شروع کریں، اپنے تمام بچوں کو برابر کے حقوق دینا شروع کریں، تو وہ پورے ایز اے کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی وہ ایک انصاف اور جسٹس پر مبنی وہ سوسائٹی ہوگی جس میں خواتین کو وہ حقوق میسر ہوں گے جن حقوق کے لیے آج وہ مارچ کرنے پہ آ گئے ہیں، یا آج وہ گیدرنگز اور پروسیشنز اور کیمپینز بلڈ کرنے پہ آ گئی ہیں. یعنی یہ ایک ہمارے کلیکٹیولی سوسائٹی کے اور حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، ہمارے گھروں میں سسٹم بلڈ کرنے کی نااہلی کی وجہ سے ہم یہ ریئیکشن دیکھ رہے ہیں. اگر ہم یہ تسلیم، جیسے ایک مرد، ایک اخلاقیات اور اچھی تربیت والا مرد جو ہے، ماں سے اوپر کسی کو بھی درجہ نہیں دیتا، بہن سے زیادہ کسی سے محبت سے پیش نہیں آتا، بیٹی سے زیادہ کسی سے شفقت سے پیش نہیں آتا. بیوی کی طرف آتے ہوئے اس کے رائٹس اور اس کے اوپر وہ بیلنس نہیں کر سکتا، انصاف نہیں کر پا رہا. اگر اس ایسپیکٹ کو مرد یہ دیکھنا شروع کرے، اب کیونکہ ہم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس میں میجورٹی میں مرد ہی کنٹرول کرتا ہے اپنے گھرانے کو، اپنے کنبے کو. اگر وہ اس ایسپیکٹ کو اس نظر سے دیکھے کہ اس کی کمی کوتاہی ہے، اس کی ناانصافی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ سپریس ہو گئی ہیں، نہ ان کو جو بھائی کو مل رہے ہیں حقوق وہ بہن کو نہیں مل رہے ہوتے. پڑھائی کے حصول کے لیے یا نوکری کے حصول کے لیے یا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے خواتین سفر کرتی آئی ہیں اور شاید کرتی رہیں جب تک کہ ہم اس چیز کو ریئلائز نہ کریں کہ جب اخبار میں اشتہار آئیں کہ ویکنسی اناؤنسمنٹ ہے کسی جگہ پہ، کسی ادارے میں نوکری کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، تو ہم اس کو جینڈر بائس نہ کریں،
اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ایک سرٹن پوسٹ ہے اس کے لیے مرد ہی آئیں گے، اس میں خواتین بھی آ سکتی ہیں، ان کو بھی روم دیا جائے کہ آپ بھی آئیں، ان کو وہ ماحول، وہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی دیں اپنے ادارے میں، اپنے شہروں میں، اپنی سوسائٹی میں، جہاں پہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ میرے موبائل پہ ہر وقت ایمرجنسی کا بٹن موجود ہوگا کہ خدا نہ خواستہ ابھی کچھ ہو تو میں کسی کو فون کروں، ابھی مجھے کوئی بچانے ہے۔ یہ سینس آف سیکیورٹی ہمیں نہ ہم اسٹیٹ ایز اے اسٹیٹ ان کو دے پا رہے ہیں، نہ ایز اے سوسائٹی ان کو دے پا رہے ہیں، نہ ایز اے ہوم، ایز اے ہاؤس ان کو دے پا رہے ہیں۔ وہ اپنے کمروں میں چھپ کے وہ بچیاں ہماری رو رہی ہوتی ہیں، سپریسڈ ہوتی ہیں کہ ہمیں گھر میں وہ بیسک رائٹس نہیں ملتے۔ بیٹے کو پریفرنسز دی جا رہی ہوتی ہیں، بیٹا پیدا ہونے پہ مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی ہیں اور بیٹی پیدا ہونے پہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ابھی بھی، یہ آج کل بھی ہوتا ہے، بلیو اٹ اور ناٹ۔ اگر ہم اپنے گھر سے، اگر ہم اپنے ہی، دیکھیں جو انقلاب ہوتا ہے، جو ریولوشن ہوتی ہے، اٹ اسٹارٹس ود ان یو، یور سیلف۔ انقلاب آپ کے اندر آتا ہے اور پھر انڈیویجولس کا انقلاب کلیکٹیولی جب سب کے اندر انقلاب آتا ہے تو وہ چینج سوسائٹی میں آتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں اور خالی ڈیلی لائف میں ایویلیویٹ کریں کہ آپ کے گھر کی خواتین کو کون سے حقوق میسر ہیں، آپ کے گھر کے مردوں کو کون سے حقوق میسر ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ کھانے پینے، کپڑے اور ادھر، یہاں سے سٹارٹ کر کے آپ ان کے 10 سال 20 سال اہیڈ سوچیں کہ ان کا کریئر، ان کی ایجوکیشن، ان کے ڈریمز، ڈیزائرز کیا ہیں۔ یعنی آپ اپنی تربیت میں ایک اسپیکٹ یہ بھی ایڈ کریں کہ آپ کے بچوں کو، میل بچوں کو پتہ ہو کہ انہوں نے فیمیل بچوں کو، انہوں نے بہنوں کو، کزنس کو، اپنے سوسائٹی کی خواتین کو اپنے سے زیادہ رائٹس دینے کی کوشش کرنی ہے، تب ان کو وہ چیز ملے گی، تب ان کو وہ نقطہ نظر سے، اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ ہمیں یہ سب کچھ اب ملنا شروع ہو رہا ہے، تو خود سے وہ اپنے تمام گفتگو، اپنے ڈسکشنز کو وہ اس تمیز اور طریقے میں لے کے آئیں گے جو طریقہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ جب آپ ان کو دبا کے رکھیں گے تو وہ اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھیں گے، وہ جان کے آپ کو، یہ بیسک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ وہ جان کے آپ کو ہرٹ کریں گے کہ آئی وانٹ ٹو بی ہرڈ، اور یہ آرام سے تو میری بات سنتے نہیں ہیں، اب ان کو ہرٹ کریں ایسے کہ یہ تب ہماری بات سنیں۔ اور ایگزیکٹلی یہی ہوا اوور دا پاسٹ فیو منتھس۔ میں نوٹس کر رہا تھا کہ ٹی وی پہ آ کے کس شخص نے آ کے عورت مارچ اور اس طرح کے اسپیکٹس کو اسکروٹنائز نہیں کیا، اور بروٹلی کہ یہ ایسی تو یہ ویسی۔ جب تک وہ آئی نہیں تھی تب تک آپ نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا، آپ ان کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے تھے، آپ کے تصور میں ہی نہیں تھا، یہ کانسیپٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا آپ کو کہ عورت کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں، شاید آپ دے ہی نہیں رہے کلیکٹیو ایز اے سوسائٹی، کلیکٹیولی آپ کو حقوق ان کو دے ہی نہیں رہے۔ اب یہ تو میں آپ کو بیسک ہیومن رائٹس کی گفتگو کر رہا ہوں، اس میں دیکھیں آپ ریلیجن اور یہ چیزیں تو بہت سپرلیٹو باتیں ہیں، جورسپروڈنس، شریعت اور یہ چیزیں بہت آگے کی باتیں ہیں۔ ابھی ہم معاشرتی لیول پہ اتنے ڈاؤن گریڈ ہو چکے ہیں، اتنے نیچے آ چکے ہیں کہ ابھی تو ہم بیسک ہیومینٹی لیول پہ ہی نہیں ہیں۔ پہلے ہم انسان بنے تو پھر ہمارے اوپر کوئی حدود و قیود لاگو ہوتے ہیں، تو ہم انسان بنے تو پھر ہمارے اوپر کوئی مذہب اور دین آتا ہے۔ جب ہم انسانیت کی کیٹیگری سے نیچے چلے گئے ہیں تو پہلے ہمیں بینگ ہیومن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بینگ ہیومن کیا ہوتا ہے، what is it like to be a human being. How do we come to a civilized situation کہ جہاں پہ لوگ پہلے اپنے بیسک حقوق کو پا رہے ہیں، ان کو مل رہا ہے، اس کے بعد اس کو بہتر اور بیوٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے برسوں میں، اتنی صدیوں میں انسان کی باقاعدہ پرورش کی ہے، انبیاء کی صورت میں اور ریولیوشنز کی صورت میں، صحائف کی صورت میں انسان کی پرورش کر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نرش کیا، اس کے اخلاقیات بلڈ کیے ہیں تاکہ وہ ایک اپنے خوبصورت ترین سٹیٹس، اپنے اشرف المخلوقات ہونے کے سٹیٹس کو اچیو کرے۔ ہم نے اپنے بیسک، اپنی خواتین جو ہماری مائیں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہم نے ان کے رائٹس کو مارنا شروع کر دیا اس لیول پہ کہ اب ہم انسانی سطح سے نیچے آ چکے ہیں۔ اب جب ہم انسانی سطح سے نیچے آتے ہیں تو پھر یہ بحث نہیں ہوتی کہ دین میں کیا ہے تو مذہب میں کیا ہے۔ دین اور مذہب ان کے لیے جو پہلے انسانیت کے لیول پہ اترتا ہے، آپ انسانیت کے لیول پہ اتریں پھر ان کو کہیں کہ دین میں ایسا نہیں ہے، دین میں ویسا نہیں۔ آپ پہلے ان کو وہ روم دیں، ان کو وہ سیکیورٹی، وہ سینس آف سیکیورٹی دیں دیٹ اے وومن کمز آؤٹ ان پاکستان آن دا اسٹریٹ ٹو گو ٹو اسکول اور ٹو اے کالج اینڈ نوز
that she will safely go to the institute and safely come back home. I guarantee you, میں بھی نہیں تصور کرتا کہ میرے گھر کی کوئی خاتون اگر وہ مارکیٹ جا رہی ہے تو میں بھی ڈرتا ہی رہتا ہوں جب تک وہ خیریت سے واپس نہیں آتی. مجھے بھی خوف ہی رہتا ہے کہ یار وہ اسکول جاتے ہوئے میری بچی جو ہے یا میری گھر بہن یا میری امی جو ہیں وہ باہر گئی ہیں تو وہ محفوظ ہیں. میری کوشش ہوگی میں سارے کام چھوڑ کے ان کے ساتھ جاؤں. میں ان کو اکیلے تک نہیں بھیج سکتا. سو کالڈ اسلام آباد میں کسی گاؤں دیہات کی بات نہیں کر رہا. دا کیپٹل اسلام آباد, جہاں پہ اسلام آباد ہونا تھا, وہاں پہ ہم ان کو وہ اسلام نہیں دے سکے کہ جس میں ہماری خاتون اپنے باقاعدہ اسٹیچر میں, اپنے ڈیسنٹ کلودنگ میں, اپنی تعلیم کے حصول کے لیے یا اپنی نوکری کے لیے یا اپنے کام کاروبار کے لیے وہ نہیں جا سکتی. چکر ہی کوئی نہیں ہے, ایسا سین ہی کوئی نہیں ہے. ہم اب اس چیز کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ یہ ہے حقیقت ہے, اس کو تسلیم کریں. اور جب وہ اس سطح پہ آ گئی کہ اس نے کہا اب مجھے مل تو نہیں رہی چیز, اب میں کھینچوں گی, تو اس نے حدیں پار کر دی. اور یہ حد پار ہونا ایک بیسک ہیومن انسٹنکٹ تھا, اور یہ میری اور آپ کی وجہ سے ہوا ہے. اب جب وہ حد پار کیا اس نے تو ہم اس کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں. یہ غلطی ہماری ہے, یہ ہم نے درست کرنی ہے. اور یہ کل نہیں درست کرنی, ہم نے آج درست کرنی ہے, ابھی درست کرنی ہے. یہ ویڈیو سننے کے بعد ہی درست کرنی ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں, اپنی بہنوں, اپنی بیویوں, اپنی ماؤں, ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. ان کو کہنا ہے بیٹھیں, میرے ساتھ بیٹھیں, آج ابھی بیٹھیں ڈائننگ ٹیبل پہ ڈنر, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ اوور ڈنر. آپ کو کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے نہیں مل رہی. ٹرسٹ یو می کہ آپ پریشان ہو جائیں گے اگر انہوں نے, وہ پہلے تو حیران ہوں گے آپ کو سن کے کہ ہیں ایسا بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو باپ کا خوف ایسا ہے کہ باپ ایک کمرے سے نکل کے دوسرے میں جاتا ہے, بچے کی سانس سوکھ جاتی ہے, کیا پتہ نہیں باپ کچھ بول دے گا, میں کہیں ٹھیک بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں یا نہیں, میں نے کہیں کوئی کام ایسا تو نہیں کر دیا او فرعون گزر رہا ہے جی, فرعون آ رہا ہے, فرعون جا رہا ہے. باپ تو ہوتا ہی نہیں ہے, فرعون ہوتا ہے. بڑا بھائی تو ہوتا نہیں ہے, وہ کوئی دیو ہوتا ہے. آپ لوگوں نے ان کو سپریس کرنا تو خوب جان لیا, ان کو دبانا خوب جان لیا. اب جب ان کو پتہ چل گیا, ان کو شعور آ گیا, ان کو تعلیم آ گئی کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں, یہ دین بھی اجازت دیتا ہے ہمیں, تو اس نے جب ایز اے کلیکٹیولی عورت نے جب اپنی ڈیمانڈس کی تو آپ کو اس کا کپڑے بھی اچھے نہیں لگے, اس کا سلوگن بھی اچھا نہیں لگا, اس کا باہر نکل کے اس طرح سے بولنا بھی اچھا نہیں لگا. اس نے ٹی وی پہ آ کے کوئی بات کی تو غصے میں آ کے بحث کی تو آپ نے گالی گلوچ بھی شروع کر دیے. کیوں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو خوف کیوں نہیں ہے اس چیز کا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈر کیوں نہیں لگتا کہ اگر کسی نے ری ایکشن دیا ہے تو وہ ایکشن آپ کا ہی تھا جس کی وجہ سے وہ ری ایکشن آیا. آپ نے اچھا کیا ہوتا تو آپ کو اچھا ہی ریٹرن ملتا. آپ نے ان کو حقوق دیے ہوتے تو وہ آپ سے تمیز طریقے سے ہی بات کرتے. وہ اس طرح سڑک پہ آ کے اپنے رائٹس نہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے, وہ بلکہ ایکنالج کر رہے ہوتے. ابھی بھی میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو ایکنالج کرتے ہیں, جن کے گھروں میں ان کو چیزیں ملتی ہیں کہ آج میں جو کچھ ہوں میرے اپنے باپ کی وجہ سے. اس نے مجھے تعلیم حاصل کرنے دی, اس نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھی جانے دیا, اس نے مجھ پہ بھی ٹرسٹ کیا, اور میں نے پھر یہ کیا, میں ڈاکٹر بھی بن گئی, اور میں نے میڈلز بھی اچیو کیے, اور میں نے پتہ نہیں کون کون سے ڈسٹنکشنز اچیو کر لی. وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ آسمان سے تو نہیں اترے, وہ بھی میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو وہ کمپلیٹ رائٹس دیے. تربیت سیکنڈری چیپٹر ہے, انسانیت فرسٹ چیپٹر ہے. انسانیت کے بعد تربیت ہے, تربیت کے بعد اخلاقیات ہے, وہ جو اس کے اندر امبیڈڈ ہے, اور اخلاقیات سے اوپر آتا ہے پھر دین اور مذہب کے. آپ نے اس کو مزید خوبصورت تر کیسے کرنا ہے, اس کو دین کی مذہب کی روح دینی ہے.